انہوں نے ان کو واعظ و نصیحت کی اور ان کو ان کے انجام سے خبردار کیا کہ اگر وہ لوگ ان کی مخالفت اور نافرمانی کریں گے تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ جب شیع علیہ السلام اپنی بات مکمل کر چکے، حضرت شیع بن امثیہ علیہ السلام کا تذکرہ۔ ان کے متعلق محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا زمانہ حضرت زکریہ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اور یہ ان انبیاء میں سے ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے اور تشریف آوری کی خبر دی تھی۔ ان کے دور میں سرزمین بیت المقدس میں بنی اسرائیل کے بادشاہ حرکیہ تھے، اور حضرت شیع علیہ السلام اس کو جو حکم فرماتے اور کسی چیز سے منع کرتے تو ہر طرح کی فرما برداری کرتے۔ بنی اسرائیل میں بڑے بڑے حادثات رونما ہوئے، جس کی وجہ سے بادشاہ بیمار ہو گیا اور اس کی ٹانگ پر ایک پھوڑا نکل آیا۔ اس دور میں بابل کے بادشاہ سہاریب نے بیت المقدس پر چڑھائی کر دی۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ وہ 6 لاکھ جھنڈوں تلے آیا اور لوگ بہت زیادہ دہشت زدہ ہو گئے، تو بادشاہ نے حضرت شیع نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے سہاریب اور اس کے لشکر کے متعلق کیا وحی فرمائی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابھی تک تو اس کے متعلق میری طرف کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ پھر وحی نازل ہوئی کہ حزقیہ بادشاہ کو حکم کرو کہ وہ وصیت کرے اور ملک پر جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، کیونکہ اس کی موت قریب ہے۔ جب انہوں نے بادشاہ کو یہ خبر سنائی تو بادشاہ قبلے کی طرف متوجہ ہوا اور نماز پڑھی اور اللہ کی تسبیح بیان کی اور دعا کی اور خوب رویا، روتے اور عجز و انکساری کرتے ہوئے، اخلاص کے ساتھ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اور حوصلے کے ساتھ کہا، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے معبودوں کے معبود، اے رحمان رحیم، اے وہ ذات کے جس کو اونگ نہیں اور نہ ہی نیند، میرے عمل، میرے کام اور بنی اسرائیل پر میرے اچھے فیصلے کی وجہ سے مجھے یاد رکھ۔ یہ سب کچھ تیری توفیق کی وجہ سے ہوا۔ تو مجھے میری ذات سے زیادہ جانتا ہے، میرا ظاہر اور میرا باطن تیرے سامنے ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرما لی اور اس پر رحم کیا، اور حضرت شیع علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اسے خوشخبری سنا دے کہ اللہ نے تیرے رونے کی وجہ سے تجھ پر رحم کیا اور تیری زندگی میں 15 سال کا اضافہ کر دیا ہے اور موت کو مؤخر کر دیا ہے، اور مجھے تیرے دشمن سہاریب سے نجات دے دی ہے۔ جب حضرت شیع علیہ السلام نے یہ خبر بادشاہ کو سنائی تو اس کی پریشانی اور غم جاتا رہا، اور وہ اللہ کے لیے سجدے میں گر گیا۔ اس نے اپنے سجدے میں کہا کہ اے اللہ، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ذلت اور رسوا کرتا ہے۔ تو غائب اور حاضر کو جانتا ہے، تو ہی اول و آخر ہے، تو رحم کرتا اور مجبور لوگوں کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ جب اس نے سجدے سے اپنا سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شیع علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اس کو حکم دے کہ وہ انجیر کا پانی لے کر اپنے پھوڑے پر ڈالے تو وہ تندرست اور شفا یاب ہو جائے گا۔ بادشاہ نے یہ عمل کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری طرف اللہ نے سہاریب کے لشکروں پر موت بھیج دی اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ان میں سے صرف بادشاہ سہاریب اور اس کے 5-6 ساتھی زندہ بچ گئے۔ ان میں سے ایک بخت نصر بھی تھا۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ نے آدمی بھیجے تو وہ ان کو لے کر بادشاہ کے پاس حاضر کیا۔ اس نے ان کو بیڑیاں پہنا دیں اور ان کو سزا دینے اور ذلیل و رسوا کرنے کے لیے 17 دن تک شہروں میں چکر لگواتا رہا۔ ان میں سے ہر ایک کو جو کی 2 روٹی کھلاتا، پھر ان کو قید خانے میں بند کر دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی شیع علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ بادشاہ کو کہو کہ وہ ان کو علاقے میں بھیج دے تاکہ وہ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ جب وہ لوگ واپس ہو گئے تو سہاریب نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور اپنے ساتھ پیش آنے والے حالات سے ان کو خبردار کیا۔ تو اس کے جادوگروں اور کاہنوں نے سہاریب سے کہا کہ ہم نے تو پہلے ہی آپ کو ان کے پروردگار اور ان کے انبیاء کے متعلق بتا دیا تھا، لیکن آپ نے ہماری بات نہیں مانی تھی۔ وہ ایسی جماعت ہے کہ ان کے رب کی مدد کی موجودگی میں ان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ سہاریب کی وجہ سے اللہ نے اس کی قوم کو خوفزدہ کر دیا۔ پھر 7 سال بعد سہاریب بھی فوت ہو گیا
ابن اسحاق نے کہا ہے کہ جب بنی اسرائیل کے بادشاہ حزقیہ فوت ہو گئے تو ان کا معاملہ بگڑ گیا، شر و فساد پھیل گیا، تو اللہ تعالیٰ نے شعیہ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی۔ انہوں نے ان کو واعظ و نصیحت کی اور ان کو ان کے انجام سے خبردار کیا کہ اگر وہ لوگ ان کی مخالفت اور نافرمانی کریں گے تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ جب شعیہ علیہ السلام اپنی بات مکمل کر چکے تو انہوں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کو قتل کرنے کے لیے ان کو پکڑنے کی کوشش کی۔ وہ ان سے بھاگے اور ایک درخت کے پاس سے گزرے تو وہ ان کے لیے پھٹ گیا، آپ اس میں داخل ہو گئے، لیکن شیطان نے ان کے کپڑے کا ایک کونا پکڑ کر ظاہر کر دیا۔ جب ان لوگوں نے آپ کو دیکھا تو انہوں نے آرا لا کر درخت پر رکھا اور درخت کو آپ سمیت چیر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔